امنتقُ اللہ، اللہ تعالیٰ سے خوف کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جا رہا ہے. کیسے ڈرائے، کیسے ڈرو؟ حقہ تقاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. اچھا یہ پوائنٹ کو نوٹ کریں، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ابھی میں آپ کو ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کے سر کے اوپر سڈنلی کوئی گن رکھ دے. اگر آپ کے سر کے اوپر کوئی گن رکھ دے تو آپ سیریسلی اس کو پریکٹیکلی سوچیں کہ آپ کی کیا حالت ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ ٹریگر پل کرنے لگا ہے، تو آپ کی اس لمحے حالت کیا ہوگی کہ اب میں مرنے والا ہوں. تو مطلب آپ کا جسم کانپے گا، آپ کا جو دل ہے وہ 200 کی سپیڈ سے بھاگے گا، اور آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے. آپ کی بس مرنے والی حالت ہو جائے گی. گولی چلنے سے پہلے یہ حالت ہے کہ میرا مرنے کا حق ہے. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس جو گن آپ کے سر کے اوپر رکھی ہے، آپ اس گن کا حق ادا کر رہے ہیں. جیسے آپ کو ڈرنے کا حق ہے کیونکہ آپ کے سر کے اوپر گن رکھی ہے، وہ کسی ٹائم بھی چل جائے گی، تو آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے تمہیں ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ کی ذات کون ہے کیا؟ کیونکہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اپنی دنیا سے صرف 2 پلینٹس دیکھ سکتے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے. اور ہم اس کے علاوہ جو دوسرے پلینٹس ہیں اپنی گلیکسی میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری گلیکسی کو کہا جاتا ہے ملکی وے. اگر آپ ناسا کی ویب سائٹ میں لائیو جا کے دیکھیں گے، ان کی پوری رپورٹنگ پڑھیں گے، تو ان کے سیٹلائٹ میں دور دور تک ٹیلیسکوپ نے ایسے گلیکسی کو دیکھا ہوا ہے. ان ساری جو گلیکسی کا ایریا ہے اس کو کلسٹر کہتے ہیں. جیسے کلسٹروں کے نام رکھے گئے ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے گیا اور سیاروں میں. اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اپنی دنیا سے صرف ایک سورج دیکھ سکتے ہیں، ایک چاند دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے. اور اس دنیا میں اور ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، کہ مطلب کہ یہ جو گلیکسی ہے یہ کتنی بڑی ہے، یا جہاں پہ ہم دنیا میں رہتے ہیں کتنی بڑی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے ایک جو چھلا پہنا ہوا ہے. اس چھلے کو آپ سمجھیں کہ آپ نے ریگستان میں بلائنڈلی کہیں پہ پھینک دیا ہے. اس ریگستان کے سامنے اس چھلے کی اوقات کیا ہے؟ اب ساری زندگی بھی لگے جائیں، ساری نسلیں ختم ہو جائیں، قیامت تک بھی لگے رہیں، وہ چھلا نہیں ملے گا. یہ اس گلیکسی کی اوقات ہے. تو اگر آپ اور بھی چلتے جائیں، شاید کچھ لوگوں کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ ہم جو سورج دیکھتے ہیں یہ تقریباً 2 یا 2.5 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. لیکن کچھ مسلمان یہ چیز نہیں جانتے کہ سورج سے بھی کتنے 1000 ٹائم، کتنے لاکھ گنا بڑا، سورج سے بھی بڑا کوئی اور بھی ابلتی ہوئی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ سب کنٹرول میں ہے، جس کو پرائم نبولا بولتے ہیں. جیسے اکارڈنگ ٹو سائنس کہ ایک گولا تھا جس کو پرائم نبولا بولتے ہیں، جو پھٹا تھا وہ سب گولوں میں بٹ گیا ہے. یہ ایک ان کی تھیوری ہے، بٹ دس از ناٹ اے فیکٹ. اور جو فیکٹ ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ساری بات کرنے کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا سے 2 چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے. اور ہماری گلیکسی جو ملکی وے ہے، اس گلیکسی میں اور بھی سیارے ہیں جو انسان کی ناک دیکھ نہیں سکتے، لیکن ناسا جانتا ہے کیونکہ ان کے ٹیلیسکوپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایریا میں جو یہ گلیکسی، جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس کو ملکی وے بولتے ہیں، اور یہاں پہ اتنے پلینٹس ہیں. اور اس گلیکسی کے ساتھ دوسری گلیکسی ہے، اس کے ساتھ دوسری گلیکسی ہے. یہ سارے ایریا میں جو گلیکسی کٹھی ہوتی ہے ان کو کلسٹروں کا نام، کلسٹروں میں ڈیوائڈ کیا گیا. اب اگر اپنی عقل کو، اپنی آنکھ کو، اپنی ذہن کو جہاں تک بھی دور لے جائیں آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ از بیونڈ
the thinking of a human